بہن کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر کم عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب و احترام قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اگر عمر میں چھوٹی ہے تو بھائی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم اور تربیت اور عام برتاؤ میں ان کا اسی طرح لحاظ رکھے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا رکھتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کے حقوق کے بارے میں خدا سے ڈرتا رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت میں مزید الفاظ ملتے ہیں، پھر اس نے ان کو ادب سکھایا، ان سے حسن سلوک سے پیش آیا اور ان کا نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ایک عورت اپنی 2 لڑکیاں ہمراہ لیے ہوئے میرے پاس آئی، اس نے کچھ کھانے کو مانگا، میرے پاس ایک کھجور تھی، وہی میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور اپنی دونوں لڑکیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا۔ جو شخص لڑکیوں کے معاملے میں آزمایا جائے، یعنی اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں، پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو یہ لڑکیاں قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے شعلوں سے آڑ بن جائیں گی۔ اس روایت میں لڑکیوں کو ابتلاء اور آزمائش سے اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اسلام سے قبل لڑکیوں کی پیدائش میں انتہائی عار اور شرم محسوس کی جاتی تھی۔ بعض قبائل تو اس معاملے میں اتنے سنگ دل تھے کہ لڑکیوں کو زندہ درگو کر دینے میں بھی ان کو تعمیل نہ ہوتا تھا۔ قرآن نے ان کی سنگ دلی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑکی ہونے کی بشارت ملتی ہے تو اس کا چہرہ غم اور غصے کے مارے سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اس بری خبر کو سن کر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور پھر سوچتا ہے اسے ذلت کے سوا قبول کرے یا اسے مٹی کے ڈھیر میں دفنا دے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بیٹیوں کی ذمہ داری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں دے کر اور کسی کو بہنوں کی ذمہ داری دے کر آزماتے ہیں۔ اس آزمائش پر پورا اترنا مسلمان کا کام ہے اور اس کے نتیجے میں آخرت میں بڑا انعام یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی اور ایسا شخص جنت کا مستحق ہوگا۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے ہاں 2 لڑکیاں ہوئی اس نے ان کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، تو وہ شخص اور میں قیامت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ مسلم شریف میں ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنے عہد جاہلیت کا ایک واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا، میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اسے آواز دیتا تو وہ میرے پاس دوڑی دوڑی آتی تھی، مگر ایک روز میں نے اسے بلایا، وہ اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو مجھے اس کی آئی وہ ہائے ابا ابا تھی۔ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا، اے شخص، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اپنا قصہ پھر سے بیان کرو۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر رو پڑے، اس قدر آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ وہ تو قدیم عربوں کی حالت تھی، مگر آج کے ماڈرن اور جدید کہلانے والے دور میں بھی بیٹی کو بعض جگہ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اسے اس کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا گیا
اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے، یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔